اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جوید چودھری صاحب نے اپنے ایک ولاگ میں فرمایا ہے کہ اگر عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنا ہے تو اس کے لیے جوید چودھری صاحب نے کچھ دیسی ٹوٹکے بتائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جوید چودھری صاحب بڑے اچھے اینکر ہیں، بڑے اچھے صحافی ہیں، اور جوید چودھری صاحب عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے پی ڈی ایم کو دیسی ٹوٹکے بتا رہے ہیں۔ اچھا، جوید چودھری صاحب فرما کیا رہے ہیں؟ جوید چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنا ہے، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت اس وقت بہت زیادہ ہے۔ ساری سیاسی پارٹیوں میں سے جتنی بھی اس وقت سیاسی پارٹیاں ہیں، ان سب میں سے اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی مقبولیت سب سے آگے جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت اس وقت بہت زیادہ ہے، اور اسی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے جوید چودھری صاحب نے پی ڈی ایم کو کچھ ٹوٹکے بتائے ہیں، کچھ دیسی ٹوٹکے، دیسی نسخے بتائے ہیں۔ اب آپ لوگ معدے کی دوائی لینے کے لیے وہ ٹوٹکے نہ ڈھونڈنا شروع کر دینا، یہ سیاسی ٹوٹکے ہیں، یہ سیاسی نسخے ہیں جو جوید چودھری صاحب نے سیاستدانوں کے لیے بتائے ہیں۔ اچھا، وہ دیسی ٹوٹکے کیا ہیں؟ جوید چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ایسا کریں، پی ڈی ایم کو وہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ الیکشن کروا دیں۔ یہ کافی کچھ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ تو جوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروا دیں، اور جیسا کہ عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے تو ایٹومیٹکلی عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے گا، اور جیسے ہی عمران خان وزیر اعظم بنے گا تو خان صاحب نے آتے ہی کیا کام کرنا ہے کہ ان کو جو جج پسند نہیں اس کی چھٹی، جو کوئی ڈی پی او پسند نہیں اس کی چھٹی، جو ڈی سی او پسند نہیں اس کی چھٹی۔ مطلب کہ جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں، ادارے ہیں، ان میں جو لوگ، جو کوئی بندہ خان صاحب کی مرضی کے مطابق نہیں چلے گا، خان صاحب کی مرضی کے مطابق کا نہیں ہوگا، اس کی وہ خان صاحب چھٹی کر دیں گے۔ اور پھر جو انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بارودی سرنگیں خان صاحب نے نکالی ہیں، وہ بارودی سرنگیں خان صاحب سے کنٹرول نہیں ہوں گی۔ اوپر سے بیوروکریٹ جو ہے وہ بھی خان صاحب کے خلاف ہو جائیں گے، ایٹومیٹکلی خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ دڑم کر کے نیچے آ جائے گی۔ اور یہی ایک راستہ ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت کو کم کرنے کا، کیونکہ خان صاحب نے نہ کسی کی ماننی ہے، نہ کسی جج کی ماننی ہے، نہ کسی ادارے کی ماننی ہے، تو خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ ایٹومیٹکلی نیچے آ جائے گی۔ اچھا، جوید چودھری صاحب نے یہ نسخہ تو بتا دیا کہ خان صاحب کی مقبولیت کم کرنے کے لیے یہ نسخہ ہے کہ وہ ججوں کی بھی نہیں مانتے، وہ کسی ادارے کی بھی نہیں مانتے۔ یہ پی ڈی ایم کو جوید چودھری صاحب نے نسخہ بتایا، لیکن اوئے ہوئے ہوئے بڑی غلطی کر دی جوید چودھری صاحب نے کہ ہمارے شیر کو تو غصہ آ گیا، ہمارے میاں صاحب جو ہیں وہ غصے میں آ گئے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب شیر کو غصہ آ جائے تو پھر تو کسی کی خیر نہیں، پھر شیر گرجا، اور شیر کی شیرنی مریم نواز صاحبہ وہ آ گئی میدان میں، اور انہوں نے ٹھکا دی ایک پریس کانفرنس، اور اس پریس کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ نے تصویریں جو ہیں وہ دیواروں پہ لگا دی، اور پھر کیا کیا بولا آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر اپنے غصے کا پورا اظہار کیا اور بتایا کہ ایسے ہوتا ہے نہ ماننا۔ پھر شیر کو جب غصہ آتا ہے تو پھر شیر تو شیر ہوتا ہے، کسی دوسرے بندے کو غصہ آ بھی جائے، کسی ماتر ساتھی کو غصہ آ جائے تو وہ تو خیر صلاح ہوتی ہے، لیکن جب شیر کو غصہ آ جائے تو پھر وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب مریم نواز صاحبہ نے ٹھوکی پریس کانفرنس اور بتایا کہ نہ ماننا یہ ہوتا ہے،
تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست کا کوئی میدان ہو اور غصے والی بات ہو اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آئے مولانا صاحب بھی میدان میں اور انہوں نے بتایا کہ ملک کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے، سپریم کورٹ، اس کے سامنے ڈنڈا بردار کو لے کر آئے مولانا صاحب، اور ساتھ شیرنی بھی تھی، مریم نواز صاحبہ بھی، اور انہوں نے پھر دمادم مست قلندر اور ٹھوک دیا دھرنا۔ اور پھر غصہ تو غصہ ہوتا ہے نا۔ اچھا، اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ جوید چور صاحب نے پھر میاں صاحب سے معافی مانگی؟ اصل میں جوید چور صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے مصروف ہیں، ان کو اتنے دنوں سے ابھی ٹائم نہیں مل رہا، تو وہ فارغ ہو کے معافی بھی مانگ لیں گے کہ میاں صاحب واقعی آپ میں غصہ زیادہ ہے، میں ہاں ہاں کہہ رہا سی کہ ہاں صاحب کسی کی نہیں مانیں گے، غلطی ہو گئی ہے، آپ نے بتا دیا ہے کہ غصہ آپ میں زیادہ ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارا شعر جو ہے وہ شعر ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر کہتے ہیں، شعر ایک باری پھر، میاں دے نعرے وجنے وے وجنے نے، میاں دے نعرے وجن دے، میاں دے رنگ سجن دے۔ اچھا جی، جوید چور صاحب کا تو دیسی نسخہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکا، خیر کام کیا کرتا، اس پر ہم نے عمل ہی نہیں کرنا، تو کام اس نے کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال جوید چور صاحب نے اپنی طرف سے ایک دیسی نسخہ جو ہے وہ بتایا تھا کہ خان صاحب کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے، لیکن جوید چور صاحب کا جو نسخہ ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھا، وہ مناسب نہیں تھا کہ وہ کس بندے کو کون سا نسخہ دے رہا ہے۔ تو لہذا نسخے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں نسخے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، جتنی مرضی ہے مقبولیت ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن آمنا پھر بھی شیر نے شیر ایک باری پھر، شیر آوے ہی آوے، میاں دے نعرے وجن ہی وجن۔ اس کے ساتھ ہی جناب اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔